جب طاہر اور ثریا نے نیچے اتر کر جلتی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل، ہم بلخ جا رہے ہیں۔ کب؟ ابھی۔ تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں جی، آبا جان تو کہتی تھیں کہ سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔ ثریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہخانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا اور طاہر سے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والدہ مرحومہ نے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیاں انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے سپرد کی تھیں۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کے لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید رکھی ہے۔ طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ ثریا نے جلتی ہوئی لکڑی سے ایک شمع روشن کی اور تینوں سیڑھی کے راستے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں میں سے گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تاتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، ثریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی گھوڑوں کو محل سے باہر لا کر تتر بتر کر دیا۔ باہر کے پھاٹک سے نکل کر چند قدم کے چلنے کے بعد ثریا نے اپنا گھوڑا روکا اور طاہر سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ طاہر اور اسماعیل اپنے گھوڑے روک کر ثریا کی طرف دیکھنے لگے۔ ثریا نے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت دردناک لہجے میں یہ دعا مانگی، پروردگار عالم، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہزاروں بے کس لڑکیوں میں سے ایک ہوں۔ تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو ہمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطا کر۔ وہ اس محل پر اسلام کی عظمت کا پرچم پھر ایک بار لہرائیں، اس شہر کی سنسان گلیاں پھر ایک بار غازیان دین کے گھوڑوں کی آہٹ سنیں، اس شہر کی ویران مساجد میں پھر ایک بار اللہ اکبر کی اذانیں گونجیں، تیرے دین کا بول بالا ہو، آمین۔ طاہر اور اسماعیل نے بھی آمین کہا اور تینوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار راستے پر جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سردی ناقابل برداشت تھی، لیکن اسماعیل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے پوستین میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر فوج کا پڑاؤ دکھائی دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی یہاں جمع ہو گئے ہیں اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اس کے حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، تیمور ملک۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تیمور ملک کو کون نہیں جانتا؟ سپاہی نے طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ ثریا اور اسماعیل ان کے پیچھے چل دیے۔ طاہر ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ ثریا اور اسماعیل گھوڑوں سے اترے۔ سپاہی نے اندر جا کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ملک باہر نکلا۔ وہ طاہر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو، یہ کہہ کر وہ اسماعیل اور ثریا کی طرف متوجہ ہوا۔ ثریا بدستور مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا نصف چہرہ پوستین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے پوچھا، یہ کون ہے؟ طاہر نے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں،
میں آپ کو ان کی سرگزشت سناؤں گا، لیکن ہم نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے، انہیں عورتوں کے خیمے میں بھجوا دیجیے۔ عورتوں کے خیمے میں؟ تیمور ملک نے حیران ہو کر سوال کیا۔ طاہر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ مرد نہیں۔ تیمور ملک نے کہا، خاتون محترم، مجھے آپ کے لباس سے غلط فہمی ہوئی، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب قوم کے بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ ثریا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوس نہیں ہوں۔ آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے، لیکن قوم میں ایسے بزدلوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے ہاتھ پاؤں تاتاریوں کا نام سن کر پھول جاتے ہیں، لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ کے لیے عورتوں کا خیمہ موضوع نہیں۔ آپ کو ہر ایک کی تسلی کے لیے اپنی سرگزشت کئی بار بیان کرنی پڑے گی، اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسرے خیمے میں رات گزار لیں گے۔ یہ کہہ کر تیمور ملک ایک سپاہی سے مخاطب ہوا، انہیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ ثریا اور اسماعیل تیمور ملک کے کشادہ خیمے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھ ایک اور افسر کے کمرے میں چلا گیا۔ علی صبح ثریا کو گہری نیند کی حالت میں اذان کی دلکش آواز سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیم خوابی کی حالت میں اس اذان کو رات بھر کے بعض میٹھے اور سہانے اور بعض بھیانک سپنوں کا ایک حصہ سمجھتی رہی۔ مؤذن کی اذان ختم ہوئی اور وہ گردن اٹھا کر دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسماعیل اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ ثریا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ کہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ بلخ جانے کے لیے۔ اور کہاں؟ بلخ؟ اف، میں رات بھر عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ابھی تک اسی تہہ خانے میں ہوں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ کون؟ طاہر، وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے خیمے میں ہیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئی تھیں۔ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے باہر سے آواز دی۔ میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ آپ سو رہی ہیں۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میرے متعلق انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری ہمشیرہ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ تو گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہیں۔ بڑے نالائق ہو تم، میں کب خراٹے لیا کرتی ہوں؟ سچ کہو، تم نے یہی کہا تھا انہیں؟ اسماعیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ سو رہی ہیں۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تھا تم بھی سو جاؤ، صبح کی نماز کے بعد ہم بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں آپا، ایک بات اور، ان کے چلے جانے کے بعد خیمے میں چند عورتیں اور لڑکیاں آئی تھیں اور آپ کو نیند کی حالت میں دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ تم نے مجھے جگا دیا ہوتا۔ میں جگانے لگا تھا لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بہن نے ایک تاتاری کو ہلاک کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم صبح تمہاری بہن سے ملیں گی۔ ثریا نے کہا، تم جاؤ مردوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ثریا نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ دعا ختم کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے چند عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم رات کے وقت آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، ہم نے آپ کو جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ ہم آپ کی سرگزشت سن چکی ہیں۔ ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ ثریا نے جواب دیا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ عورت نے کہا، لیکن یہ سب تاتاریوں سے بہت ڈرتی ہیں، آپ انہیں واعظ کریں۔ ثریا نے کہا، میں واعظ کرنا نہیں جانتی، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں۔ بہرحال میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتی، آپ تشریف رکھیں۔ خواتین بیٹھ گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں سب کو بلا لاتی ہوں۔
وہ یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد یہ وسیع خیمہ عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ثریا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔ میری مصیبت زدہ بہنوں، گزشتہ صدیوں میں دختران اسلام پر ایسا نازک وقت کبھی نہیں آیا۔ خوارزم میں ہماری ستود کے پرچم ٹوٹ رہے ہیں اور تاتاریوں کی وحشت اور بربریت کا تند و تیز سیلاب خوارزم کے علاوہ ہر اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نازک دور میں آپ اس لیے مایوس ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی سی شجاعت باقی نہیں رہی۔ ان میں قرون اولیٰ کے مجاہدین کا سا ذوق کہ شہادت نہیں، لیکن میں پوچھتی ہوں، آج وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہر یا بھائی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹتا دیکھ کر خیموں کی چوبیں نکال کر یہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو تمہاری کھوپڑیوں کی خیر نہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، گرتی ہوئی قوم کا آخری سہارا اس قوم کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ تم قوم کا آخری سہارا ہو۔ جب تک تمہارے سینے نور ایمان سے منور ہیں، تمہارے بیٹوں، تمہارے شوہروں اور تمہارے بھائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ جب تک قوم کی ماؤں کا مقدس دودھ قوم کی بیٹیوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہے گا، ان میں شہادت کی خواہش زندہ رہے گی، اور جب تک فرزندان اسلام میں شہادت کی خواہش ہے، وہ بڑے سے بڑے دشمن کے لیے پیام موت ثابت ہوں گے۔ قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تمہارے پاس موجود ہے۔ قوم اگر سو رہی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتی ہو۔ تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو۔ اپنے شوہروں سے کہو کہ تم میدان جنگ سے سرخرو ہو کر آؤ، ہم گھروں کی چار دیواری میں تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گی۔ اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ میدان میں جا کر دشمن کے تیر سینوں پر کھائیں اور تم ان پر فخر کرو گی۔ اپنے بیٹوں سے کہو اگر تم نے میدان میں بزدلی دکھائی اور تمہارا خون ایڑیوں پر گرا تو تم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر یہ کہو گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے سامنے میرے بیٹے کی شفاعت نہ کیجیے، اس نے میرے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ ثریا کی آواز خیمے سے باہر دور دور تک جا رہی تھی۔ طاہر اور تیمور ملک کے علاوہ باقی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر باہر جمع ہو چکے تھے۔ بعض دم بخود کھڑے تھے اور بعض پر رکت طاری ہو رہی تھی۔ ثریا کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا، محترم خاتون، آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تاتاریوں کا نام سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے، آپ انہیں بھی حوصلہ دیں۔ ثریا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جو تاتاریوں سے ڈرتے ہیں میں انہیں اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں کہہ دیجئے کہ کوئی لڑکی جس نے ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے ایسے بزدلوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو ہم اپنے کنگن اتار کر انہیں پہنا دیں گی اور ان کی زنگ آلود تلواریں اٹھا کر تاتاریوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گی۔ ہماری محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے، بزدلوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ ہماری عصمت کے نگہبان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ دختران اسلام اگر اس دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محمد بن قاسم جیسا مجاہد ہوگا جس نے قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک ملک فتح کیا تھا۔ اس دن ہر مسلمان بیوی اپنے بزدل شوہر کو بھول کر اپنی اس بہن کے شوہر پر فخر کرے گی جس کی قیادت میں خون شہادت سے رنگین ہوگی۔ اس دن مسلمان مائیں یہ کہیں گی کہ ہمارے بیٹے وہ بزدل نہیں جو دشمن کی تلوار کا وار اپنے سینے پر نہ روک سکیں، ہمارے بیٹے وہ مجاہدین جن کی شجاعت نے خواتین اسلام کو دنیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ انہیں اپنا بھائی کہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ قبائیں پہن کر آئیں جو خون سے رنگین ہوں، ہمیں وہ صورتیں دکھائیں جن پر زخموں کے نشانات ہوں۔ ثریا نے تقریر ختم کی تو خواتین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور خیمے سے باہر تیمور ملک،
طاہر سے یہ کہہ رہا تھا، جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں، ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے۔ طاہر، تم خوش نصیب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے راستے بلخ پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں جس ساتھ کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ طاہر خاموش کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک ثریا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تصور میں ثریا کے ساتھ کسی بلند مینار پر کھڑا نیچے جمع ہونے والے لاکھوں انسانوں کو جہاد کا سبق دے رہا تھا۔ تصور کی ایک اور جہت کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکا تھا، جہاں خضر و پھول مسکراتے تھے، مہکتی ہوئی ہوائیں اٹکیلیاں کرتی تھیں، اور پہاڑی ندیاں مسرت کے نہ ختم ہونے والے گیت گاتی تھیں۔ ثریا یہاں بھی اس کے ساتھ تھی، اور وہ ندی کے کنارے پھولوں کی سیج پر لیٹ کر میٹھے اور سہانے گیت سن رہا تھا۔ پھر وہ میدان کارزار میں تھا، اور ثریا اس کے زخموں پر مرم پٹی کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد پہلی بار اسے ایک اور لڑکی کا خیال آیا۔ یہ صفیہ تھی۔ شاید اس لیے کہ ثریا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشترک تھی، یا شاید اس لیے کہ ثریا سے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھندلا سا خاکہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ غائب درجہ کی ہمدردی تھی، ایک ایسی ہمدردی جو کسی انعام کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں کوئی خلش یا دھڑکن محسوس کیے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سکتا تھا، لیکن ثریا کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنی بے پناہ قوت تسخیر کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ بلخ سے ان کے مستقبل کے راستے جدا ہو جائیں گے، اور اس کے دل میں صرف ایک جوش گوار یاد باقی رہ جائے گی، اور یہ یاد بھی شاید اسے زیادہ دیر پریشان نہ کرے۔ تیمور ملک تھوڑی دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، تم پریشان کیوں ہو؟ اگر کہو تو اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ نہیں، طاہر نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، ابھی میری زندگی میں ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ صبح کی نماز کے بعد طاہر، ثریا اور اسماعیل نے سفر کی تیاری کی۔ تیمور ملک نے تھکے ہوئے گھوڑوں کے بدلے انہیں 3 تازہ دم گھوڑے دے دیے۔ طاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور ملک کے سپرد کیں۔ تیمور ملک نے راستے کے کئی شہروں کے حکام کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر ممکن سہولت باہم پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے ابتدائی 2 منازل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے 20 سواروں کو ان کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ رخصت کے وقت طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا، میرا مکتوب تمہیں نہ صرف بغداد تک پہنچنے میں مدد دے سکے گا، بلکہ حالات نے تمہیں واپس آنے پر آمادہ کیا تو بھی تمہارے کام آئے گا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد ثریا سے مخاطب ہوا، میری بہن، آپ کو راستے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کا رفیق سفر ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دفعہ میری جان بچا چکا ہے۔ میں نے جانتی ہوں۔ ثریا نے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی یہ کہہ رہی تھی، آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شام کے وقت ایک فوجی چوکی پر ٹھہر گئے۔ دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا۔ شہر کے حاکم نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کر ان کی کافی آؤ بھگت کی۔ صبح جب ثریا حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الوداع کہہ کر باہر نکلی تو وہ مردانہ لباس کے بجائے عورتوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے تو ثریا نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہ اب ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تاتاری اپنی پوری قوت کے ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہے ہیں۔ طاہر نے کہا، اس لیے بہت جلدی بغداد پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو میری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی
کہ مجھے بلخ پہنچانے کا انتظام کر دے اور آپ وہاں سے سیدھے بغداد روانہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، اسماعیل نے کہا، میں آپ کو بلخ پہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا۔ یہ دراصل ثریا کے دل کی آواز تھی۔ طاہر نے کہا، اچھا بھائی، میں تمہارے لیے غزنی تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسماعیل نے کہا، خدا مجھے بلخ سے آگے نہ لے جائے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، لیکن بلخ میں آپ کو چند دن ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ طاہر نے جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا، بلخ کے دروازے پر پہنچ کر میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہوگا۔ اسماعیل نے کہا، آپ میرے ساتھ نانا کے گھر تک نہیں جائیں گے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اسماعیل نے مایوس ہو کر کہا، پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے؟ اسماعیل کے اس سوال پر ثریا کا دل دھڑکنے لگا۔ طاہر نے قدر تذبذب کے بعد جواب دیا، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو پھر بلخ میں ہمارا گھر ضرور دیکھتے جائیں۔ تمہارے نانا کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ طاہر اور اسماعیل دیر تک باتیں کرتے رہے اور ثریا اپنے دل میں بار بار طاہر کا یہ فکرہ دہرا رہی تھی، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اور اس کا دل بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا اس نے یہ بات فقط اسماعیل کی تسلی کے لیے کہی ہے، یا اسے معلوم ہے کہ اسماعیل سے کہیں زیادہ کسی اور کو بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا۔ اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسا لفظ بھی نہیں سنا تھا جس سے اس پر ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یاد باقی رہے گی۔ اسے طاہر کے بلند نسب العین پر فخر تھا، وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احترام سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر بھی مسرت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر تھے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی، شرافت، شجاعت اور پاکیزگی تھی۔ وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سب کچھ بھی تھا جس کی ثریا تمنا کر سکتی تھی۔ جوں جوں منزل قریب آ رہی تھی، دونوں کے دل کی خلش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید وہ دونوں کی یہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے ابھی تک کیوں بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی آنکھیں اوپر اٹھنے سے انکار کر دیتیں۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے، لیکن ان کی زبانیں گنگ ہو جاتیں۔ آخر ایک دن وہ اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلخ کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسماعیل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آئیے نا۔ طاہر نے کہا، ٹھہرو اسماعیل، مجھ سے آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ثریا نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں۔ طاہر نے کہا، آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں، یہاں سے رخصت ہو کر میں شام سے پہلے ایک منزل طے کر لوں گا۔ ثریا نے مغموم لہجے میں کہا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ ثریا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے خدا حافظ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا، زبان رک گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ موڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔ جائیے، ثریا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ثریا، طاہر نے کہا، اس درخت کی طرف دیکھو، باقی تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ سبز ہے۔ ثریا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ طاہر نے کہا، اب میری طرف نہ دیکھنا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، کہیے۔ اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین کیجئے یہ تشکر کے آنسو تھے۔ میں اپنے محسن کو آنسوؤں کے سوا دے بھی کیا سکتی ہوں۔ طاہر نے کہا، ثریا، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے جذبات سے میں واقف نہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے دل میں آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔
میری صاف بیانی سے غلط اندازہ نہ لگاؤ۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت جلد آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کل کے انتظار میں کئی برس گزر جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے۔ بہرحال اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر ایک بار اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گا۔ سردست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا فرض مجھے بغداد بلا رہا ہے، اور اس کے بعد میں تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے ہر مورچے پر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں، جب میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشانات ہوں۔ ثریا نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کاش میں ان مورچوں میں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی، اور طاہر محسوس کر رہا تھا کہ چاند بادلوں کے نقاب سے اچانک باہر نکل آیا ہے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد ثریا بولی، اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی، کہو۔ آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں آپ کو صرف ایک بار وہ دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، تاکہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اجنبی ہیں۔ آپ نانا جان سے ملیں، وہ خوش ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں تو کل اللہ صبح ضرور روانہ کر دوں گی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ 2 دن کا سفر 1 دن میں طے کر سکتے ہیں میرے لیے۔ طاہر نے کہا، چلیے۔ اسماعیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ایک پتھر کا نشانہ کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا کو قریب آتے دیکھ کر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ شیخ عبد الرحمن دوہرے جسم اور موٹے دماغ کا ایک متمول تاجر تھا۔ اس کا مکان بلخ کی چند شاندار عمارتوں میں سے ایک تھا۔ اس کا وسیع کاروبار دور دراز کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا، اور اس کے تجارتی قافلے بخارا اور بغداد سے لے کر دہلی تک آتے جاتے تھے۔ رہائشی مکان کے ساتھ ایک اور وسیع عمارت میں اس کا دفتر تھا۔ تاتاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کاروبار سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بخارا اور سمرقند سے اس کے قاصد نہایت پریشان کن خبریں لا رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اس نے بلخ کو محفوظ سمجھتے ہوئے اپنا مال و متاع وہاں جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنا قیمتی مال و اسباب غزنی بھیج رہا تھا۔ طاہر کو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ بیش قیمت ایرانی قالینوں اور اطلس و کمخواب کے پردوں سے آراستہ تھا۔ اس نے اسماعیل کے ساتھ پاس کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور شہر کے پر رونق بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ کمرے میں ایک معمر خاتون داخل ہوئی۔ اسماعیل نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، نانی جان آئی ہیں۔ طاہر بھی اٹھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ کی آنکھوں سے حزن و ملال ٹپکتا تھا۔ اس نے آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا، نوجوان، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، خدا تمہیں جزا دے۔ طاہر نے کہا، میں اپنے آپ کو شکریہ کا مستحق نہیں سمجھتا، یہ میرا فرض تھا۔ مجھے اسماعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے۔ حنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، وہ مرا نہیں، شہید ہوا ہے۔ مجھے اس سے یہی توقع تھی۔ مجھے ثریا نے بتایا ہے کہ تم اللہ صبح بغداد روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ضروری کام سے روکنا نہیں چاہتی، لیکن اگر پھر بھی اس راستے سے گزر ہو تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ بغداد پہنچ کر یہ بھول نہ جانا کہ بلخ میں ایک عرب ماں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ پھر وہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا، تمہارے نانا نے کہلا بھیجا ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، زیادہ دیر انتظار نہ کرنا۔ ان کے پاس بہت سے تاجر آئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ یہاں آنا بھول ہی جائیں۔